تمام علماء کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تکلیف کوئی اور ہو تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی اور بات کر رہے ہوں؟ جو تکلیف ہوگی آپ ڈاکٹر اسی کی دوائی دے گا نا جی۔ اللہ اکبر۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ سکھایا ہے اور اپنے ماننے والوں کو سکھایا ہے کہ ہمارے دروازے پہ اگر کوئی مظلوم آ جائے یا ہمیں خبر ہو جائے کہ کوئی آدمی مظلوم ہے تو پھر سجدے میں بیٹھنے کو عبادت نہیں کہتے ہیں۔ یہ دین سمجھایا کس نے کہ ساتھ والا پریشان ہو اور تم مسجد میں تسبیحاں کرتے رہو؟ یہ اسلام کہاں سے آ گیا کہ پڑوسی کے گھر میں پریشانی ہو، دروازے پر کوئی بھوکا بیٹھا اور تو مسجد میں قرآن شریف لے کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہے؟ یہ کس نے سمجھایا کہ عبادت ایسے ہوتی ہے؟ لوگوں نے صدقات کے وقت عبادات کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ جب ہو ہی پلے کچھ نہ کسی مدد کرنے کے لیے، فرمایا کسی روتے کو تو ہنسا سکتے ہو نہیں؟ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا سکتے ہو کہ نہیں دکھا سکتے؟ کسی گرتے ہوئے کو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ یہ جو لگے ہوئے دبا کے اسلام کو صرف مسجدوں کا مذہب بنانے کے لیے، کان کھول کے سن لو، اسلام نے دنیا کے ذرے ذرے کی حفاظت کی ہے۔ صرف مسجدوں میں سجدہ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہر گرتے ہوئے کو تھام لینا، ہر مصیبت زدہ کی مدد کرنا، ہر پریشان دل کو ہلانا، اس کو خوشگوار طریقے سے اپنے ساتھ لگانا، اس کا نام اسلام ہے۔ صرف عبادت میں پڑے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ پہلی امتوں کے واقعات نہیں آتے جب گنہگاروں کی وجہ سے، جب ظالموں کی وجہ سے اللہ نے حکم فرمایا کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو تو فرشتے بھاگے بھاگے گئے کہ اللہ جی، یا اللہ اس بستی میں تو ایک ولی رہتا ہے۔ فرمایا اس بستی میں ایک ولی رہتا ہے، تہجد گزار رہتا ہے، عبادت گزار رہتا ہے، باشرہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی باندھتا ہے، پاجامہ ٹکنوں سے اس کا اونچا، حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، آنکھیں اس کی نیچی ہیں، جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ جی وہ بھی اسی بستی میں رہتا ہے، آپ کا حکم ہے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ فرمایا ہاں، جب کسی پر ظلم ہوا تب یہ اللہ والا خاموش کیوں تھا؟ جب کسی کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا گیا تب یہ اللہ والا خاموش کیوں تھا؟ جب کوئی تڑپ رہا تھا تو یہ اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالنے گیا۔ اس کو کس نے کہہ دیا کہ ہم صرف عبادت سے خوش ہوتے ہیں؟ ایسی عبادتیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی جو مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تبھی تو پھر اس دور میں عذاب آئے، ان اللہ والوں پر بھی آئے جو کہتے تھے ہم بڑے متقی ہیں جی، ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تنہا ہیں، حکومت نہیں ہے ان کی، اور جن کی سرکار ہے وہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، اور جو مکے کا گورنر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جانی دشمن ہے، روز کوشش کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروا دیا جائے۔ پیسے دبا لیے اس نے غریب کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا ہے یہاں پر کہ اچھا غریب کی حق تلفی کرتے ہو، مظلوم کے اوپر ظلم کرتے ہو، تو تم کیا سوچتے ہو کہ آواز حق بلند نہ کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم کا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ لے گئے، فرمایا چل ابو جہل سے تیرے پیسے دلواتے ہیں۔ ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روب سے فرمایا ابو جہل کیا بات ہے؟ وہ پیسے نہیں دندا ہے کی گل، غریب کی حق تلفی کرے گا تو؟ ذرا سا ہی ابھی دبکایا تھا، ابو جہل کانپنے لگا، سامنے کھڑا ہوا۔ اٹھائیں تاریخ اسلام، آپ بھاگا بھاگا اندر گیا، پیسے لے آیا، فٹافٹ پیسے دیے ہاتھ جوڑ کے دونوں، فرمایا آئندہ نہ کسی کے ساتھ ایسا کرنا، آئندہ کسی کا حق نہ مارنا۔ اب وہ جاسوس جو ہے وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہو، بڑا حیران پریشان ہے کہ ہم نے تو سوچا تھا، امیہ نے تو سوچا تھا کہ نعوذ باللہ ابو جہل حملہ کر دے گا،
اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس غریب کے پیسے اس کو دلوا دیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تیرا کام بن گیا، اب اجازت ہے ہم چلے جائیں؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیے، خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ فرمایا کہ بھائی تجھے تسلی ہو گئی، اب ہم چلے جائیں؟ اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ بھی یہ کیسی ذات ہے، کریم ذات ہے، دیکھو مجھے پہلے گھر پہ لائے، کھانا وانا کھلایا اور میرے ساتھ چل کے آئے ہیں۔ آج کل تو کوئی کسی لیڈر کے پاس چلا جائے، اس کے پاس بات ہی نہیں ہے، ٹائم سننے، بات ہی نہیں سننے کا وقت ہے، سیدھا کہے گا مدعے کی بات بتا جو آخر کی ہے، پوری کہانی مت سناؤ۔ اب وہ امیہ نے بعد میں آ کے ابو جہل سے پوچھا کہ یار ہم نے تو سوچا تھا تو پیسے نہیں دے گا۔ فرمایا جب محمد رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا نا تو مجھے ایسا ہی لگا کہ ان کے سر کے اوپر ایک اژدہا کھڑا ہوا ہے کہ اگر میں نے انکار کر دیا مجھے سالم کا سالم ہی نکل جائے گا، کہ میری تو ٹانگوں میں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کے طریقے واضح کیے۔ مردہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کا وصال ہو جائے دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا، لیکن کسی کا ضمیر مر جانا، کسی کا ضمیر مر جانا یہی اصل موت ہے۔ اس کو بھی حدیث پاک میں واضح طور پر بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ ہم نے ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جب برائی کو دیکھو تو اپنی طاقت سے اس برائی کو روکو۔ فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے برائی کو دیکھو طاقت سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے منع کرو۔ تیسرا درجہ زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے تو کم از کم اپنے دل میں برا مانیے۔ اب تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جن کو دل میں بھی برا نہیں لگتا کہ جو ظلم ہو جائے، کسی کے ساتھ ستم ہو جائے، کوئی تشدد ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا لینا ہے۔ جب وہ یہ لفظ کہتے ہیں نا گھر میں بیٹھ کے کہ جی ہم نے کیا لینا ہے، تو حدیث کے مطابق وہ ایمان سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں نہیں نکلتے، جو مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے، جو ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، تو فرماتے ہیں اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ عذاب ہی تو ہے کہ یہ 24 گھنٹے پریشان ہے۔ ایک وہ جنہیں دہشت زدہ کیا خدشات نے، اور ایک وہ جنہیں دلاور کر دیا حادثات نے۔ 2 طرح کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ شریعت نے عبادت کے طریقے کار وضع کیے۔ اللہ معاف فرمائے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وقت کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں، میں تمام علماء کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تکلیف کوئی اور ہو تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی اور بات کر رہے ہوں۔ جو تکلیف ہوگی آپ ڈاکٹر اسی کی دوائی دے گا نا جی۔ وقت میں، جس وقت میں، جس مہینے میں جس چیز کی قوم کو تکلیف لگی ہوئی ہو، بیماری لگی ہوئی ہو، پریشانی کھڑی ہوئی ہو ان کے سر پہ، آپ وہ گفتگو کریں گے کہ دوسری گفتگو کریں گے؟ جنگ خندق کا موقع آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے، اور خندق میں ایک جگہ لکھا ہے کہ خندق ایک جگہ خود نہیں رہی تھی، نیچے سنگین پتھر آ گئے، صحابہ کرام بار بار ہتھوڑا مارتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا لاؤ یہ گھن میرے ہاتھ میں دے دو۔ اور آپ کو بتاؤں نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے، لکھا ہے حدیث میں کہ ایک جنتی میں 70 دنیا کے بندوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک نبی میں 70 جنتیوں جتنی طاقت ہوتی ہے، اور محمد الرسول اللہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھن پکڑا، وہ پتھر جس پہ 2 دن سے صحابہ کرام چھینی ہتھوڑے مار رہے ہیں، ٹوٹ نہیں رہا، پہلا گھن مارا
तो उसके टुकड़े दो हो गए, दरार पड़ गई और हल्की सी रोशनी निकली। फरमाया मेरे सहाबा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ये कैसरो किसरा जो बड़े बड़े महल हैं, इसको अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमा देगा। दूसरा घन मारा, फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि मिस्र तक तुम पहुंचोगे। तीसरा मारा, सैयदना सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हु को पास में खड़े थे। फरमाया सुराका मैं किसरा के कंगन, वो बादशाह जो है अपने हाथ में बड़े बड़े कड़े पहनता था, फरमाया मैं उसके कंगन तेरे हाथों में देख रहा हूं। लेकिन जब ये काम हो रहा था तो किसी ने आके बताया या रसूलल्लाह असर की नमाज का वक्त हो गया। इशारा हुआ रुक जाओ पहले। फरमाया मगरिब का वक्त हो गया। फरमाया रुक जाओ। तारीख पढ़ें आप इस्लाम की। जो लोग सिर्फ इस्लाम को इबादत का मजहब बनाना चाहते हैं उनको बता रहा हूं मैं, ये किस्से कहानियां नहीं है। उठाएं बुखारी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, मुस्लिम शरीफ, नसाई शरीफ, किसी मर्जी इमाम को आप उठा लें, सनद के साथ ये बातें, ये जो इस वक्त मैं आपको बयान कर रहा हूं, सनद के साथ, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सनद के साथ, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सनद के साथ बाकायदा इमाम बुखारी ने नकल की हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद नमाजें कज़ा की। क्यों? और जब तुम्हारी हिफाजत होगी, तहफ़्फ़ुज़ होगा, तभी नमाज इत्मीनान के साथ होगी। तो कहने से मुराद ये है कि शरीयत ने कहा है कि इबादत सिर्फ सजदे का नाम नहीं है। वही सजदा काबिल कबूल है जिस सजदे से उठ जाने से पहले किसी गरीब की मदद की गई हो, जिस सजदे से उठने के बाद किसी रोते को हंसाया गया हो, जिस सजदे में जाने से पहले किसी मजलूम को यकीन दिलाया गया हो कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जिस सजदे से उठने के बाद उसके कंधे के साथ कंधा मिला के हम खड़े हुए हों कि भाई हम आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।